ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہ علی خان۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اسپیشل پروگرام ترتیب دیا ہے، اور پہلا حصہ میرا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، جس میں کرنٹ ایشوز کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں میڈیا اور علماء کرام کے حوالے سے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے سلجھانے کی کوشش کی کہ اتنے مشکل حالات میں میڈیا اور علماء کرام کا جو ایک خاص کردار ہے، اس کو حکومت کیسے سراہتی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم جو ہے ٹوڈے اسٹوری میں بھی جو ہے وہ علماء کرام کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی ہمارے پاس گلدستہ رمضان کا وقت ہے، اور گلدستہ رمضان میں سب سے پہلے آج کے عشرے کی دعا جو ہمارے لیے رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ عشرہ جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ہے، تو ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں عشرے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی کے رحم سے جو ہے وہ ہم اس مشکل حالات سے بھی نکلیں گے، اس کرونا وائرس سے بھی ہماری جان چھوٹے گی، اور اللہ ہی کے کرم سے جو ہے وہ ہماری تمام مشکلات بھی حل ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت میں۔ اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک قصہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، اللہ والوں کی باتیں کرتی ہوں، صحابہ کرام کا، اولیاء اللہ کے واقعات جو ان کے عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عام انسانوں کے سوال ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے جواب ہوتے ہیں۔ آج کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی سبق آموز ہے۔ آج کا قصہ بڑا اہم اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک ہندو پنڈت ہے، ایک ہندو ہے جس کے پاس 3 سوال ہیں، اور وہ اس کے ایسے سوال ہیں جس کا جواب اسے دنیا میں کوئی شخص دے نہیں سکتا۔ اس کی ایسی سوچ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر کوئی ایسا مسلمان ہو، کوئی ایسا اللہ والا ہو، کوئی ایسا ان 3 سوالوں کو سمجھنے والا ہو کہ جو مجھے اس کا جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اب اس کے 3 سوال کیا ہیں؟ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی گواہی، یعنی مسلمان اس چیز کی گواہی کیوں دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور کلمے میں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے کہ بے شک اللہ ہی ایک ہے، تو یہ ہم گواہی کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، تو پھر اس کو آگ میں ہی جب ڈال دیا جائے گا تو اسے نقصان کیسے پہنچے گا؟ تیسری خاص بات اس کی یہ ہے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر گناہ سارا کا سارا انسان پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ اب وہ یہ تینوں سوال لے کر پھر رہا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دے پاتا۔ ایک دن جو ہے وہ کسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے ایک بزرگ شخصیت جو ہے ان کا گزر ہوتا ہے، وہ اس کو بلاتے ہیں، روکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے کوئی 3 سوال ہیں جو تم ہر کسی انسان سے کرنا چاہتے ہو لیکن تمہیں آج تک اس کا جواب نہیں ملا، تم مجھے بتاؤ۔ وہ کہتا ہے آپ مجھے کیا جواب دیں گے اس کا، مجھے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو اس کے جواب دیتا ہوں۔ اس نے اپنے 3 سوال جو ہے وہ ریپیٹ کیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ یہ کیا ہے؟ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ گواہی دی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں بے شک بالکل گواہی دیتے ہیں۔ تو دوسرا سوال اس نے دہرایا اپنا کہ یہ کیا بات ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ میں ہی ڈال دیں گے تو آگ کو آگ کیا جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گی؟ وہ اللہ والے جو بزرگ ہیں وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تیسرا سوال بتاؤ۔ کہتے ہیں تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب سارے گناہ جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ ساری مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر ایک گناہ کا ذمہ جو ہے وہ ایک انسان پہ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ وہ اللہ والے بزرگ جو ہوتے ہیں اس کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک مٹی کا ڈھیلا پکڑتے ہیں، بڑا سا ایک مٹی کا پتھر ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ اس کے سر پہ دے کے مارتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے سر پہ دے کے مارتے ہیں اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ وہ شور مچا دیتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے میرا جو ہے وہ سر پھاڑ دیا، تم نے مجھ پر جو ہے وہ تشدد کیا ہے، میں نے تم سے سوال کیے تھے، تم نے اس کا یہ کیا جواب دیا ہے، میں تمہارے خلاف جو عدالت میں جاؤں گا، میں تمہارے خلاف کیس کروں گا۔ اور وہ ایسا ہی کرتا ہے، وہ اس بزرگ کو لے کر جو ہے وہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے۔ عدالت میں جب بزرگ حاضر ہوتے ہیں تو وہ ان سے جج صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے آپ سے 3 سوال کیے اور آپ نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ تو نے کہا یہ اس کے 3 سوالوں کے جواب دیے ہیں میں نے۔ تو وہ جج بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ 3 سوالوں کے جواب؟ آپ نے تو اس کا سر پھاڑا ہے اور وہ بھی مٹی کے ڈھیلے سے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ ہم گواہی کیوں دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے جبکہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں؟ تو جب اس کو اس نے وہ درد دیکھا
جو اس کو محسوس ہوا جب میں نے مٹی کا ڈھیلا اس کے اوپر سر پہ مارا، وہ تکلیف ہوئی اس کو، تو اس نے وہ درد کو دیکھا، اس نے اس درد کو محسوس کیا۔ اسی طرح ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، بالکل اسی درد کی طرح۔ اور دوسرا سوال اس کا یہ کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو اس کو آگ میں ڈال دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو جب میں نے مٹی کا ڈھیلا اس کے سر پہ مارا تو ایک انسان بھی تو مٹی سے بنا ہے، پھر مٹی سے ہی اس کا سر کیسے پھٹ گیا؟ ظاہر ہے کہ وہ پتھر جو مٹی سے بنا ہوا ہے وہ اس کے سر پہ پڑا ہے تو اس سے خون نکل آیا تو اس کو تکلیف پہنچی، اس کو پتا چلا کہ اس سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ اور تیسری بڑی بات جو انہوں نے یہ بتائی کہ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر گناہگار جو ہے وہ بندے کو کیوں ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو جو ہے وہ میں نے اس کے سر پر جو ہے وہ یہ پتھر مارا تو قصوروار میں ہوں نا، کہ میں نے اس کا سر پھاڑا اور یہ مجھے لے کے عدالت میں آ گیا اور میرے خلاف جو ہے وہ اس نے یہ مقدمہ درج کروا دیا، تو پھر اس میں اللہ کو درمیان میں کیوں شامل اس نے جو ہے وہ کیا؟ اب تینوں سوال کے جواب جب اس پنڈت کو مل گئے تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ واقعی کوئی اللہ والا بندہ ہے جس نے مجھے اتنی سی بات سے تینوں سوال سمجھا دیے جن کے جواب مجھے آج تک نہیں مل رہے تھے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان، کبھی کبھی ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں جو ہمیں کہیں سے نہیں ملتے، تو اللہ والے ہمیں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری منزل آسان ہو جائے۔ اسی کے ساتھ بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبی حالی۔